اسی پرانے طریقے کو باقی رکھا، اور ہم کو ان سے امید بھی یہی تھی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ جرنلز ہو یا فوج ہو، یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ بھی وہی ایمان رکھتے ہیں جو ہمارا ہے۔ بس ایک بات ہے، تھوڑا سمجھ کا فرق ہوتا ہے۔ کبھی مسئلے کو جلدی نہیں سمجھ پاتے لوگ باغ، کبھی دیر سے سمجھ پاتے ہیں۔ انہوں نے سمجھا، اور ابھی کچھ سمجھنا باقی ہے، وہ بھی سمجھ جائیں گے۔ یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ محب وطن فوج، ہمیں اس پر فخر ہے کہ یہ وطن عزیز کی محافظ ہے۔ ہم ان کے لیے فوج کا موٹو ہے ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ۔ ہر چھاونی پر لکھا ہوا ہے ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ۔ یہ ہماری فوج ہے، یہ اس وطن عزیز کے چپے چپے کی محافظ ہے۔ وطن عزیز کی حفاظت اس فوج کا فریضہ ہے، اور اس فوج کا اور بھی کچھ فریضہ ہے۔ وطن عزیز کی حفاظت کرنا اور ملک کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنا۔ نظریاتی سرحدیں کیا ہیں؟ نظریاتی سرحد یہ ہے کہ یہ ملک اللہ کی زمین ہے، یہ ملک اللہ کا ہے، اور اس پر حکومت غلامان مصطفیٰ کی ہے۔ یہ ملک اللہ رب العالمین کا ہے، اور اس ملک کے بسنے والے غلامان مصطفیٰ ہیں۔ تو جس طرح حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ سرحدوں کی حفاظت کرے، اسی طرح حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرے۔ اگر آج کوئی شخص جعلی چیف ایگزیکٹو بن کر کھڑا ہو جائے، اگر آج کوئی شخص جعلی چیف ایگزیکٹو، جعلی وزیر اعظم، جعلی صدر، جعلی چیف ایگزیکٹو بن کر کھڑا ہو جائے تو یہ تو پاگل ہے، اور یہ ملک کا غدار ہے۔ ایسے ہی مرزا غلام احمد جعلی نبی تھا، جعلی۔ مرزا غلام قادیانی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ ملعون جعلی نبی تھا، جعلی۔ انگریز نے جعلی نبی بنایا تھا، وہ جعلی نبی تھا۔ انگریز اس کے ذریعے سے جہاد کو حرام کروا چکا تھا کہ جہاد حرام ہے۔ اب ہماری فوج، ہمارے محترم جنرل غور فرمائیں کہ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ جہاد کو حرام کروں، میں اس لیے آیا ہوں کہ میں نبی بن کر آیا ہوں، میں نبی بن کر آیا ہوں۔ قرآن مجھ پر دوبارہ نازل ہوا ہے، مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ کے سوتے خشک ہو گئے، اور اب میرا ہی چشمہ جاری ہوگا۔ ایسا جعلی نبی، اس کے ماننے والے یہاں موجود ہیں۔ یہ دیمک کی طرح سے یہودی ایجنٹ بن کر، اسرائیلی ایجنٹ بن کر، ہندوؤں کے ایجنٹ بن کر، مرزا غلام تو مر گیا، قادیان ہندوستان میں ہے اور ان کا مرکز اسرائیل میں ہے۔ قادیانیوں کا مرکزی دفتر تل ابیب میں ہے، جس کو ہم قومی اسمبلی میں ثابت کر چکے ہیں۔ یہ اسلام کے دشمن، یہ مسلمانوں کے دشمن، یہ رسول اللہ کی امت کے دشمن ہیں۔ مرزا غلام قادیانی نے یہ کہا کہ جو مجھ کو نبی نہیں مانتا وہ رنڈیوں کی اولاد ہے۔ اب بولو، ایسا شخص جو یہ زبان استعمال کر رہا ہو رسول اللہ کی امت کے لیے، اس شخص کی ماننے والوں کو ایسے حقوق دے دینا کہ وہ پروپیگنڈا کرتے پھریں، کیا ہم کسی عیسائی کو اس بات کی اجازت دیں گے کہ وہ چرچ بنا کر اس کا نام مسجد رکھ دے؟ آپ اس کی اجازت دیں گے؟ کیا ہم کسی یہودی کو اس بات کی اجازت دیں گے کہ وہ سینیگاگ کو مسجد ظاہر کر دے؟ کسی ہندو کو اس بات کی اجازت دیں گے کہ وہ مندر بنا کر اس کا نام مسجد رکھ دے؟ نہیں دے سکتے۔ ایسے ہی مسجد
صرف وہ ہے جہاں اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ کے امتی اللہ کے حضور میں سر بسجود ہوتے ہیں۔ مرزائیوں کی عبادت گاہیں اپنی جگہ پر ہیں، وہ مسجد نہیں بن سکتی۔ مرزا غلام کی جعلی نبوت جو ہے اس ملک میں اقلیت کی حیثیت سے وہ رہ سکتے ہیں، دعوی نبوت کرنے کے بعد، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے بعد ان کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ زندہ رہنے دیے جائیں۔ ہماری فوج یہ محب وطن فوج ہے، اور اس کا یہ فرض ہے کہ جس طرح وطن عزیز کی حفاظت کر رہی ہے، اور اللہ ان کو اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس وطن عزیز کی حفاظت کرنے والی فوج کو کشمیر میں اور بھارت پر فتح و نصرت عطا فرمائے، اور امریکہ اور روس جو سازشیں کر رہے ہیں اللہ ان سازشوں سے پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ ہم اس فوج سے توقع کرتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کے دین کی، رسول اللہ کی عزت و ناموس کی، رسول اللہ کے ختم نبوت کی اسی طرح حفاظت کرے گی جس طرح ابو بکر صدیق نے کیا رضی اللہ عنہ، اور ان کی فوج نے کیا۔ مسلمان فوج کی ذمہ داری کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ کے سامنے جب یہ بات کہی گئی کہ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو فرمایا ابو بکر زندہ رہے اور جھوٹا نبی، جعلی اور فرضی نبی اپنی نبوت کا اعلان کرتا رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ابو بکر کی زندگی میں یہ نہیں ہو سکتا۔ ابو بکر صدیق نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وارضاہ کو جو عیسائیوں کے خلاف مورچے پر شام میں تھے واپس بلایا اور کہا یہ مورچہ سب سے بڑا اہم مورچہ ہے، جو جھوٹے نبی ہیں، مسیلمہ کذاب ہے اور اس کی بیوی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ان سب کے وجود سے زمین کو پاک کر دو۔ تو 18,000 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس جنگ میں حصہ لیا۔ اس جنگ میں جب حصہ لے رہے تھے تو مسیلمہ کذاب بھی اپنے آپ کو کہتا تھا میں نبی ہوں اور 5 نمازیں مجھ پر فرض ہیں۔ بعد میں اس نے ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس سے نکاح کر لیا، تو اس نکاح کی خوشی میں اس نے 2 نمازیں معاف کر دی معاذ اللہ، اور نبوت کا دعویٰ اس کا جاری رہا۔ اس درمیان میں کیونکہ وہ لوگ نمازی بھی پڑھتے تھے، اللہ اکبر بھی کہتے تھے، مسلمانوں کا لشکر سیف اللہ خالد بن ولید کی قیادت میں میدان جنگ میں اترا۔ عرب کی سرزمین پر اس سے بڑا مارکا شاید بعد میں ظہور ہوا ہو، اس سے پہلے تو بہت سے مارکے سرزد ہوئے، لیکن 40,000 لشکر کے مقابلے پر 18,000 رسول اللہ کے صحابہ اور تابعین کی فوج تھی، جس میں 1,000 حافظ قرآن صحابہ شریک تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت، اس کی حفاظت، اس کی پاسبانی یہ امت مسلمہ کا فریضہ ہے۔ جس طرح ابو بکر صدیق نے بحیثیت صدر مملکت اور ابو بکر صدیق کی فوج نے جو صحابہ پر مشتمل تھی عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کی، ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہماری فوج بھی دستور کے اندر جو لکھا ہوا ہے اس کی حفاظت کرے۔ دستور میں کیا ہے؟ ہم دستور کی بات کرتے ہیں، دستور سے بات کی بات نہیں کرتے۔ ہم دستور کے مطابق کہتے ہیں کہ دستور میں اسلام سرکاری مذہب ہے، دستور میں قرارداد مقاصد ہے، دستور میں قادیانی غیر مسلم اقلیت ہے، دستور میں لکھا ہوا ہے حلف نامے میں کہ میں مسلمان ہوں، اور جو لوگ مرزا غلام احمد قادیانی کو ملعون الدجال کو نبی مانتے ہیں وہ غیر مسلم ہے۔ وہ عیسائی اور یہودی اور قادیانی اور بدھ یہ سب غیر مسلم اقلیتیں ہیں، تو قادیانی غیر مسلم اقلیت ہے، دستور میں لکھا ہوا ہے، لیکن وہ دستور جنرل صاحب نے معطل کیا ہوا ہے۔ ہمارا مطالبہ صرف سیدھا سادہ ہے، دستور کے اندر رہتے ہوئے ہے کہ دستور کی یہ شق جو سن 1974 میں قومی اسمبلی نے اور دستور کی تمام اسلامی دفعات جو قومی اسمبلی نے 73 اور 74 میں بنائی ہیں، منظور کی ہیں، وہ متفقہ ہیں۔
اس دستور کی اسلامی دفعات کو عبوری آئین میں شامل کیا جائے تاکہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہو۔ اور قادیانی اب یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ چونکہ وہ دستور جس میں ہم غیر مسلم تھے وہ دستور ختم ہو گیا، معطل ہو گیا، اس لیے اب ہم پھر مسلمان ہو گئے۔ وہ ہمارے زخموں پر نمک پاشی کر رہے ہیں۔ جنرل صاحب، قادیانی ہمارے زخموں پر نمک پاشی کر رہے ہیں۔ اس نمک پاشی کے نتیجے میں فساد بھی خدا نخواستہ ہو سکتا ہے، اور الحمدللہ ہم لوگ فسادی نہیں ہیں۔ قادیانی سب سے بڑے فسادی ہیں، ان کو یہودیوں سے اور عیسائیوں سے اور ہندوؤں سے پیسہ ملتا ہے۔ ان کی وفاداریاں مرزا غلام قادیانی جہاں دفن ہے ہندوستان میں، ان کی وفاداریاں ہندوستان کے ساتھ ہیں۔ ان کا سب سے بڑا دفتر مرکزی سیکریٹریٹ تل ابیب میں ہے، جس کو ہم قومی اسمبلی میں ثابت کر چکے ہیں۔ تو یہ قادیانی، ان کا تعلق یہودیوں سے ہے، ہنود اور یہود سے ہے، یہ ان کے ایجنٹ ہیں۔ یہ پاکستان میں دیمک کی طرح سے ملک کو چاٹ رہے ہیں۔ مشرقی پاکستان ان کی وجہ سے الگ ہوا، مشرقی پاکستان ان کی سازشوں کی وجہ سے الگ ہوا۔ ایم احمد جو یہاں غدار قادیانی بیٹھا ہوا تھا، مرزا غلام کا پوتا، اس نے سازشیں کر کے مشرقی پاکستان کے فنڈز روک کر مشرقی پاکستان کے لوگوں کے دلوں میں پاکستان کی محبت کو ختم کیا۔ یہ ہمیشہ سازشیں کرتے رہے ہیں۔ یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہے، یہ امریکن ایجنٹ ہے، یہ ہندوؤں کے ایجنٹ ہے۔ ان سے پاک کرنا ہوگا۔ یہ رسول اللہ کے دشمن ہیں۔ یہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر جعلی نبی مرزا غلام کو لے کر آئے ہیں۔ اگر کوئی جعلی نبی، اگر کوئی جعلی چیف ایگزیکٹو اور وزیر اعظم اس ملک میں برداشت نہیں ہو سکتا تو ہم مسلمان بھی کوئی جعلی نبی اس ملک میں برداشت نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ختم نبوت زندہ باد، جزاکم اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ، آپ خصوصیت کے ساتھ اس بات کو یاد رکھیے کہ خالد ابن ولید جن کا لقب سیف اللہ، وہ عظیم مسلمان جنرل عیسائی فوج کے مقابلے پر شام میں تھے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا واپس آؤ، ابو عبیدہ ابن الجراح العامری امیر الامہ کو کمان دو اور تم اس کا مقابلہ کرو۔ جعلی اور جھوٹے نبی سے، نبی کے وجود سے زمین کو پاک کر دو۔ ابو بکر صدیق کی زندگی میں صحابہ کے ہوتے ہوئے اور ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی جعلی نبی کو، جھوٹے نبی کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ میرے آقا حضور پر نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سيكون في أمتي 30 دجالون كذابون كلهم يزعم أنه نبي ألا أنه لا نبوة بعدي أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری امت میں، میرے بعد، میری امت میں یہ 30 بڑے بڑے دجال، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ رسول اللہ ہمارے نبی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ وہ ہمارے نبی ایسے ہیں جب ہم زندہ رہتے ہیں تو ان کی آرزو میں زندہ رہتے ہیں، اور جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ہماری آرزو بھی پوری ہوتی ہے۔ کسی کی زندگی میں ہو جاتی ہے اور کسی کے مرنے کے بعد ہوتی ہے کہ میرے نبی میری قبر میں تشریف